بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم نبی حضرت یوسف کے ایک اہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس میں فائنینس اور اکنامک پلاننگ کا وہ پہلا نظام ہے جو دنیا کے لیے ایک مثال بنا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو صرف ایک قصے کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیکھنے کا مقام بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم حسن، عقل مندی اور تقوی عطا فرمایا، آپ کا واقعہ آپ کے بچپن سے شروع ہوتا ہے جب آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ کی عظیم مرتبے کی نشانی ہے، لیکن انہوں نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتائے کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہی ہوا، آپ کے بھائی جو پہلے ہی آپ سے حسد کرتے تھے، انہوں نے ایک سازش رچائی اور آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو آپ کو نکال کر مصر لے گیا اور آپ کو مصر کے عزیز وزیر نے خرید لیا۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت اور تفسیر خواب کا علم عطا فرمایا۔ آپ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑا جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اپنی عزت اور حیا کو برقرار رکھا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنی حیا اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو بہترین مقام عطا فرماتا ہے۔ آخرکار ایک جھوٹے الزام کے بنا پر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہاں بھی اللہ کا ارادہ تھا کہ آپ کو ایک اور مقام پر پہنچایا ہے۔ قید خانے میں 2 قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے اور آپ نے ان کی سچائی سے تفسیر کی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نیا ذریعہ بنا کر دیا گیا تاکہ آپ مصر حکمران تک پہنچ سکیں۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے 7 موتی گئے دیکھی جو 7 پتلے گئے جو کھا رہے تھے، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں دیکھیں۔ کسی بھی وزیر یا عاقل شخص نے اس کی تفسیر نہیں ہوئی تو قید خانے کا وہ شخص جو حضرت یوسف سے مل چکا تھا، اس نے بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتایا۔ جب بادشاہ نے آپ کو بلایا تو آپ نے اس خواب کی جو تفسیر کی وہ صرف ایک تفسیر نہیں بلکہ پہلی دفعہ اکنامک پلاننگ کا ایک بہترین نظام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال بہت زیادہ فصل ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال بہت سخت قحط کا دور ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان پہلے 7 سالوں میں فصل کا ایک حصہ محفوظ کر لیں تاکہ مشکل وقت میں قوم کو مشکل کا سامنا نہ ہو۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا بلکہ یہ وہ پہلی اکنامک پلاننگ تھی جو انسانی تاریخ میں لکھی گئی۔ بادشاہ آپ کی عقل مندی اور علم پر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آپ کو مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ جو شخص قید میں تھے اسے ایک عظیم مقام پر پہنچا دیا جائے۔ آپ نے مصر کا انتظام اس بہترین طریقے سے چلایا کہ جب قحط کا وقت آیا تو صرف مصر نہیں بلکہ آس پاس کے ملکوں سے بھی لوگ مدد مانگنے آئے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اسی قحط کے بہانے آپ کے بھائی بھی مصر آئے اور اللہ نے آپ کو ان پر غلبہ دے دیا۔ آپ نے صبر اور معافی کی جو عظیم مثال قائم کی، وہ آج بھی ہر شخص کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس میں ہر شخص کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک طرف اس واقعے میں اکنامک پلاننگ کا پہلا نظام سامنے آتا ہے جو ہر حکمران اور بزنس مین کے لیے ایک مثال ہے۔ آج بھی دنیا کی ہر اکانومی اسی بنیاد پر چلتی ہے کہ اچھے وقت میں ضرورت کا سامان محفوظ کر لیا جائے تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے۔ دوسری طرف یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص ایمان اور صبر پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کو ایسا مقام پر پہنچاتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔
آج اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہمارے فائنینس اور اکنامی بہتر ہو، تو ہمیں بھی حضرت یوسف کی مثال پر چلنا ہوگا، محنت، ایمان، صبر اور حکمت سے چلنا ہوگا۔ جب بھی ہم کسی بھی مصیبت میں ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہی ہے جو مصیبت کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کہانی سے سبق حاصل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔